طلاق دیا تو کیا اس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ کیا صورت ہے اس کی؟ جواب: عام طور پر غصے کی حالت میں طلاق کے وقوع کا فقہاء کرام فیصلہ دیتے ہیں کہ عام طور پر جو غصہ ہوتا ہے اس میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ شرط اس کے اندر یہ ہے کہ اکثر غصے ہی میں جو طلاق دی جاتی ہے، کیونکہ کوئی آدمی خوشی سے تو طلاق دیتا نہیں ہے، غصے میں طلاق دی جاتی ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر غصے میں اس قدر وہ مدہوش ہو چکا، اس قدر غصہ اس کے اوپر غالب ہو چکا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بک رہا ہوں، میرے سامنے کیا چیز ہے، بیٹا بیٹی بھائی بہن، یا میں کیا کہہ رہا ہوں، زبان سے کیا ادا کر رہا ہوں، کسی بات کا اس کو علم نہیں رہا، کیا کہہ رہا ہوں، طلاق کہہ رہا ہوں یا اللہ رسول کہہ رہا ہوں یا گالی دے رہا ہوں یا کیا کہہ رہا ہوں، کچھ بھی اس کو اس کا علم نہیں ہے۔ پھر اگر بعد میں بھی یاد نہ ہو کہ میں نے کیا کہا تھا یا میں جو بول رہا تھا لوگوں نے مجھ سے کہا تو مجھ کو تو کچھ علم ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ میں کیا کہہ رہا تھا اور کیا کہہ گیا ہوں، کسی بات کا اس کو علم نہیں ہے، لوگوں کو یاد دہانی کرانے کے باوجود اس کو یاد نہیں کہ میں نے کیا کہا، تو ایسی حواس باختگی کی صورت میں جس کو اس بات کا کچھ علم نہیں کہ میں کیا کہہ رہا تھا، ایسی حواس باختگی کی صورت میں اگر وہ طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لہذا جو لوگ بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں انہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرنا چاہیے، وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ بہر صورت کوئی بھی آدمی عورت کو خوشی میں طلاق نہیں دیتا، غصے ہی کی حالت میں طلاق کا معاملہ پیش آتا ہے۔ لہذا آج کے دور میں جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے وہ خود دیکھ لے کہ میں کس حالت میں طلاق دے رہا ہوں۔ اگر میں طلاق کا لفظ اپنی زبان سے نکال رہا ہوں تو میری کیفیت کیا ہے، میں جس لفظ کو بول رہا ہوں میں خود سمجھ بھی رہا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا میری سمجھ سے وہ بالا تر ہے۔ اس لیے جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے وہ خود اس کو دیکھ سکتا ہے۔ بہر صورت انسان کی عقل بالکل ختم ہو چکی، حواس باختگی اس کو اچھا کیا برا کیا اس کا علم ہی نہیں ہے، وہ زبان سے بک رہا ہے، ایسی صورت میں اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اس کی بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ شامیہ میں ہے الا ان یجاب بان المراد بکونہ لا یدری ما یقول انہ لقوت غضبہ، اس کے تحت بڑی تفصیل کے ساتھ ینسا ما یقول ولا یتذکر بعدہ وليس المراد انہ صار یجری، یہ سب بحث عبارت شامیہ کی نقل کی گئی ہے۔ شامی کی کتاب الطلاق مطلب فی طلاق المدہوش کے تحت چوتھی جلد صفحہ 453 پر جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا چھپا ہوا ہندی نسخہ، اعلاء السنن کے اندر ہے والمراد الغضب الذي يحصل به الدهش وزوال العقل فإن قلیل الغضب لا يخلو الطلاق عنہ الا نادرا۔ یہ سب بحث وہاں پر کی گئی ہے، تفصیلی عبارت اعلاء السنن کے اندر دیکھیں، کتاب الطلاق قبیل باب طلاق الامۃ سنتان کے جسٹ اوپر فوراً اوپر دیکھیں، وہاں پر عبارت ملے گی جو ادارت القرآن کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی 11ویں جلد صفحہ 186 187 پر۔ اسی طریقے سے شامیہ میں ایک اور عبارت تھوڑی سی اور آگے نقل کی ہے، وسئل نظما فی من طلق زوجته ثلاثا فی مجلس القاضی وهو مغتاظ مدہوش، اس کے تحت جو عبارت نقل کی ہے کتاب الطلاق، شامی کی کتاب الطلاق چوتھی جلد جو ہندی نسخہ ہے اس کے 452 صفحہ مطلب فی طلاق المدہوش کے تحت۔ بدائع الثناء میں عبارت ہے وَمِنْهَا أَلَّا يَكُونُ مَعْتُوحًا وَلَا مَدْحُوشًا وَلَا مُبَرْسَمًا، اس کے تحت نقل کیا بدائع الثناء کتاب الطلاق فصل شرائط رکن الطلاق تیسری جلد صفحہ 149 جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا چھپا ہوا ہے۔
الموسوعۃ الفقہیہ کی 36ویں جلد صفحہ 337 پر عبارت ہے: لا خلاف بین الفقہاء فی ان زائل العقل غیر المتعدی بزوال عقلہ لا یقع طلاقہ کالمجنون کے تحت جو عبارت نقل کیا 36ویں جلد صفحہ 307 پر، اور کتاب المسائل کی 5ویں جلد صفحہ 75 اور 76 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔